بیلا میں خوفناک حادثہ، بیلا چنگی سٹاپ کے قریب تیز رفتاری کے باعث کوچ کھائی میں جا گری۔ آگ لگنے سے 39 افراد جاں بحق، تمام لاشیں نکال لی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر بیلا کے مطابق کوئٹہ سے کراچی آنے والی کوچ میں 48 سے زائد افراد سوار تھے۔ ہیوی مشینری سے کوچ کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ ملک میں پیٹرول بحران سر اٹھانے لگا، پنجاب کے کئی شہروں میں پیٹرول نایاب۔ فیصل آباد، راولپنڈی، گوجرانوالہ، شیخوپورہ، اوکاڑہ میں پمپس بند۔ ساہیوال، ڈسکا، سیالکوٹ، قصور، میلسی سمیت مختلف شہروں میں پمپ مالکان نے فروخت بند کر دی۔ عوام پریشان، کھلے پمپ پر شہریوں کا رش، کہتے ہیں مہنگائی کے طوفان میں پیٹرول بھی نایاب ہو گیا۔ چند روز میں پیٹرول کی قلت میں اضافہ ہوگا، سربراہ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے خبردار کر دیا۔ عبدالسمی خان نے بول نیوز سے گفتگو میں کہا کمپنیز کے پاس بھی ذخیرہ کم ہو گیا کیونکہ سپلائی پوری نہیں ہو رہی۔ ایل سیز کی اجازت نہ ملی تو پیٹرول کی مزید قلت کا خدشہ ہے۔ عوام پر مزید مہنگائی کے وار، آئی ایم ایف کے کہنے پر منی بجٹ آنے کو تیار۔ تاریخ کے سخت ترین مذاکرات کا امکان، آئی ایم ایف کا 600 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کا مطالبہ۔ بجلی اور گیس کی سبسڈی کو غریب افراد تک محدود کرنے کی تجویز۔ اشرافیہ کے لیے ٹیکس چھوٹ بھی محدود کرنے کی شرط۔ نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی، انکم اور سیلز ٹیکس کی چھوٹ میں کمی کرنا ہوگی۔ آئی ایم ایف کا وفد آئندہ ہفتے پاکستان آئے گا، 10 روز قیام کرے گا۔ شوکت ترین نے اسحاق ڈار سے مناظرے کی حامی بھر لی۔ پروگرام اب بات ہوگی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسحاق ڈار نے بڑھک ماری تھی، آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا۔ ڈار کو معیشت کا کچھ پتہ نہیں، ملک کو کیسے چلائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا چیف جسٹس پاکستان کو خط، دوران حراست فواد چودھری کے آئینی حقوق کے تحفظ کی اپیل۔ لکھا تحریک انصاف کے رہنماؤں پر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، ملک میں اب بھی جنگل کا قانون ہے۔ عمران خان نے آج کور کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا، الیکشن کی تاریخ نہ ملنے پر لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ فواد چودھری کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، جوڈیشل مجسٹریٹ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ تحریری فیصلہ بھی جاری، 30 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ فواد چودھری اپنی بات پر ڈٹ گئے، کہا منشی والے بیان پر قائم ہوں، تنقید برداشت نہیں تو ایسے عہدے بھی نہ لیں۔ ہیبا فواد کا کہنا ہے کہ فواد سے دہشت گردوں جیسا سلوک ہو رہا ہے، بار بار منہ پر کپڑا ڈالا جا رہا ہے، اسے روکا جائے۔ عمران خان کے زرداری پر الزامات، پیپلز پارٹی کا قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ خان نے والد پر جھوٹے الزامات لگائے، پیپلز پارٹی چیلنج کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کپتان کے الزامات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے مسائل کا حل تلاش کریں، صرف ایک دوسرے پر الزامات لگانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ عمران خان کے ساتھ مکافات عمل ہوگا، زندگی روتے ہوئے گزرے گی۔ مریم نواز کا لاہور ایئرپورٹ پر خطاب، کہا نواز شریف کو اقتدار سے نکالنا قومی سانحہ تھا، بہت جلد نواز شریف وطن واپس آئیں گے، مہنگائی کا احساس ہے، معیشت کی بہتری میں وقت لگے گا۔ میں خون جما دینے والی سردی، بالائی علاقوں میں برفباری، موسم مزید سرد ہو گیا۔ سوات، کشمیر، دیر اور چترال میں برفباری، وادی نیلم، مالم جبہ اور مری میں ہرسو سفیدی۔ بلوچستان میں شدید سرد موسم، قلات میں درجہ حرارت -6 ریکارڈ۔ بارش اور برفباری کا نیا سسٹم ملک میں داخل ہونے کو تیار۔ کراچی میں سردی کا زور برقرار، آج بوندا باندی کا امکان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں۔ 2022 اور سے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا۔ اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔